اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور وضو سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر شرف حاضری حاصل ہے۔ ہم وضو کے طریقے پہ گفتگو کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنا وضو میں سنت کریمہ ہے، اسی طرح نیت کے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم نے بلا نیت کے وضو کیا تو ثواب نہیں ملے گا، اور نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ وضو کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کا آغاز کرنا چاہیے، اور بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو بہت بہتر ہے۔ کہ ایک حدیث کریمہ میں یہ آیا ہے کہ جو بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر وضو کرتا ہے تو جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے اس کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا سنت مستحبہ ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وضو کے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، اعضاء وضو سے گر رہے ہوتے ہیں، ان میں چونکہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے، یعنی یہ ہمارے بے وضو پن کو لے کر گر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر اگر جیسے ہم پہلے سے ہی باوضو ہیں اور صرف ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کر رہے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کی آلودگی کو لے کر گر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ پانی کپڑوں پر گرے۔ اس لیے میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو تولیہ والا جو رومال ہے، کیونکہ جذب بہت اچھا کرتا ہے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ چہرہ دھو چکے ہیں تو ہلکا سا اتنا اس کو چہرے پر تولیہ کو لگا لیں کہ ٹپکنے والے قطرات اس میں جذب ہو جائیں۔ مکمل طریقہ ختم نہ کریں، اس طرح جب دونوں ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو تھوڑا سطح کر لیں، تو پھر فائدہ یہ ہوگا جب آپ پیر دھوتے ہیں، جیسے بیٹھ کے بھی اگر پاؤں دھو رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے چہرہ یہاں ہوتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم پہلے چہرے سے ٹپکنے والے قطرات کو صاف نہیں کرتے ہیں یا روکنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو سب کے سب کپڑوں پر گرتا ہے۔ تو اگرچہ یہ جو کپڑوں پر گر رہا ہے اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں کہلائیں گے، کیونکہ یہ مائع مستعمل کہلاتا ہے، اور مائع مستعمل کا حکم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپاک تو نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہوں کی آلودگی لے کر نکل رہا ہے، گندگی کے ساتھ گر رہا ہے، تو اس لیے اس کا کپڑوں پر گرانا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر یہ وضو کے قطرات مسجد میں ٹپکائے جائیں تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہیں، اس لیے کہ مسجد کو اس قسم کے پانی سے آلودہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی پانی نہیں گرانا چاہیے، لیکن یہ تو ہماری گناہوں کی گندگی سے آلودہ پانی ہے یا پھر ہماری نجاست حکمیہ کو لے کر گر رہا ہے، اس لیے مسجد میں یہ پانی نہ گرایا جائے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے اگر گرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں کہ جو کبھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں اور ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوئی تو شاید امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، تو جلدی وضو کر کے اور پھر بھاگتے ہیں مسجد کے فرش پر، اور ان کے داڑھی سے، ان کے چہرے سے یا ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور مسجد کا فرش آلودہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جماعت حاصل کرنے کا شوق اس گناہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن پاتا اور وہ بھاگتے ہوئے مسجد کو آلودہ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اب ہم کلی کریں گے۔ پہلے کلی کریں، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا سنت مبارکہ ہے، اور کلی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تھوڑا پانی منہ میں لیں اور گھما کے پھینک دیں، بلکہ وضو میں کلی کرنا اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ ایک دو بار ترک کیا تو برا کیا، اور ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اس میں غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اس لیے غرغرہ کیا جائے۔ آج کے پہلے سارا تھا کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں سنت مؤکدہ ہیں، لیکن کلی کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی لیا اور صرف منہ میں گھما کر پھینک دیا، بلکہ غرغرہ بھی کرنا ہے۔ تو گویا کہ منہ میں پانی گھمانا پھر غرغرہ کرنا، یہ دونوں مل کر ایک سنت مؤکدہ ہیں۔ تو اگر کوئی صرف منہ میں پانی گھماتا ہے اور غرغرہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت مؤکدہ پوری نہیں کر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سنت مؤکدہ، جیسے بھی میں نے بتایا کہ سنت مؤکدہ کا ایک دو بار چھوڑنا برا ہے، یعنی گناہ گار تو نہیں بنیں گے، شریعت ناپسند کرتی ہے، لیکن اگر اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو پھر گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو اس لیے کلی غرغرے سمیت ہی کریں، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو آئندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ کلی کرنے کے بعد پھر مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی سنت مؤکدہ لکھا ہے فقہاء نے کہ کلی کرنے کے بعد مسواک کی جائے۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی دانتوں پر پھیر لیں، یہ کافی ہے، یا اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ مسواک ہی لیں، کیونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، تو اس کی جگہ یقیناً ٹوتھ برش نہیں لے سکتا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے
تو وہ ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے اور دانتوں پہ انگلیاں وغیرہ انگلی پھیر لے، لیکن ایک مسواک ضرور اپنے پاس لکڑی کی مسواک رکھیں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اگر کوئی انگلی سے مل لے گا یا برش کر لے گا تو یاد رکھیں کہ یہاں دو سنتیں تھیں، ایک ہے دانتوں کو ملنا جس کو سواک کہتے ہیں، سواک مینس دانتوں کو ملنا، اور ایک اس دانتوں کو ملنے کے لیے لکڑی استعمال کرنا، یعنی لکڑی کی مسواک استعمال کرنا، دو سنتیں ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی دانت صاف کر لیتا ہے یعنی انگلی کے ذریعے یا برش کے ذریعے تو ایک سنت تو پوری ہو گئی، لیکن دوسری سنت بھی پوری کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک مسواک لے کے رکھ لیں، جب وضو کرنے لگے تو تھوڑا سا دانتوں پہ پھیریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا ہو سکے۔ کلام کا سلسلہ جاری رکھیں گے، پہلے ایک کال مسواک کریں، پہلے آپ نے کلی کرنے کے بعد پھر مسواک کر لی۔ مسواک کا طریقہ ویسے یہ ہوتا ہے جیسے یہ لکڑی ہے، مثال کے طور پر 3 انگلیاں اوپر رکھیں، یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے نیچے رکھیں اور یہ انگوٹھا جو ہے اس کے برش کے پاس رکھیں، یہ پکڑنے کی حیت بزرگان دین نے نقل کی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھی طرف اوپر والے دانتوں کے اندر اچھی طرح مسواک کریں، پھر الٹی جانب اوپر والے دانتوں میں، پھر نیچے سیدھی طرف، پھر اس طرف، پھر اس کو دھو لیں۔ یہ ایک گویا کا راؤنڈ پورا ہوا، اس طرح 2 مرتبہ مزید کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک کلی پہلے کی تھی، پھر 2 کلی مزید کر لیں کہ 1 مرتبہ کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو اگر کوئی ایک دفعہ کلی کر کے غرغرہ کر لیتا ہے تو گویا کہ سنت مؤکدہ ادا ہو گئی، لیکن اس کو 2 مرتبہ مزید کلی کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، 1 مرتبہ وہی سنت مؤکدہ ہے اور باقی 2 مرتبہ کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے استنشاق۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سونگھ کر ناک کے اندر چڑھانا۔ تو اس لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر آپ ناک میں پانی چڑھانے لگے تو تھوڑا سا اس کو سونگھیں، اتنا نہیں کہ دماغ تک چڑھ جائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو نرم ہڈی ہے، یہ جو نرم بانسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کم از کم پانی پہنچ جائے۔ بعض لوگ بس تھوڑا سا لے کے یوں ناک کے سرے کو ٹچ کرتے رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ ذرا بھر کر چلو، پھر اس کو قریب لا کے ذرا ناک سے سونگھیں، اتنا کہ کم از کم یہ نرم بانسے تک پہنچ جائے۔ اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اگر ناک کی میں کچھ ہے تو اس کی صفائی وغیرہ کر لیں۔ تو سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا سنت ہے، الٹے ہاتھ سے ناک کی صفائی وغیرہ کرنا سنت کریمہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب سنت کو نہیں سیکھتے ہیں، وہ اپنی عقل لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں ناک میں ناک جی صحیح مقام نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں، ہم الٹے ہاتھ سے چڑھائیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں، الٹے ہاتھ سے اگر کوئی چیز ہے تو اس کو نکالیں۔ ایک مزید ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ناک میں 1 دفعہ پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، مزید 2 مرتبہ چڑھانا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اور پانی چڑھانے یعنی ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چلو میں پانی لیں اور اس کو تھوڑا سونگیں تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد اب آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا شروع میں ہی اشارہ کر چکا ہوں کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، اور دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس کے ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ صرف تری کا پہنچانا دھونا نہیں ہے، لہذا جس کا دھونا فرض ہے اگر وہاں تری پہنچی تو گویا کہ مسا ہوا، اور مسا ہوا تو دھونا نہیں پایا گیا، اور دھونا نہیں پایا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سے وضو کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اب چہرہ دھویا جائے گا، اور چہرہ دھونے کا مطلب ہے کہ پورے چہرے کے ایک بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ یہ دھونے کی تعریف ہے کہ جس بھی جگہ کو آپ کو دھونا ہے یا کہا جاتا ہے کہ دھونا فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ہر حصے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہائیں۔ تو گویا کہ 2 بوند پانی بہے گا تو 1 مرتبہ دھلنا پایا گیا، اگر 6 بوند بہا دیں گے تو گویا کہ 3 مرتبہ دھلنا پایا گیا۔ گویا کہ اگر چہرے پر آپ اتنی مقدار میں پانی بہا دیں کہ دل مطمئن ہو جائے کہ ہر جانب سے کم از کم 2 بوند 6 بوند پانی بہہ گیا ہے تو 3 مرتبہ دھونا بھی متحقق ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ آپ کو بتایا تھا کہ داڑھی جو ہے یہ اس کو یوں نیچے کو دبائیں، جتنی داڑھی یہ چہرے کے دائرے میں نظر آ رہی ہے یہ چہرے کا حصہ ہی کہلائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چہرے کی لمبائی جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے، بہت نیچے تک نہیں، بس یہ آپ مڑیں اور فوراً رک جائیں، نیچے کے دانت جہاں یوں جم رہے ہیں اس کے بالکل نیچے یہ چہرے کی لمبائی ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی چوڑائی ہے۔
اب اس پورے چہرے کو ایک بار دھونا فرض اور 3 مرتبہ دھونا سنت مبارکہ ہے. اور دھونے کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گویا کہ اگر پورے چہرے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ گیا تو ایک دفعہ چہرہ دھونا پایا گیا، گویا کہ فرض ادا ہو گیا. اب مزید 2 مرتبہ دھوئیں گے، گویا کہ 6 بوند پانی بہے گا تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. اب طریقہ کار میں پہلے اس کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی لیا بس یوں دور سے پھینکتے ہیں. ایک تو چہرے پر یوں زور سے پانی پھینکنا، یاد رکھیں یہ مکروہ ہے، اپنے چہرے پہ پانی مارنا. اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر وضو خانوں پر دیکھیں گے تو نمازی زور سے اپنے چہرے پہ مار رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اتنی زور سے مارتے ہیں کہ اس کی چھینٹیں برابر والوں پر جاتی ہیں. یاد رکھیں یہ طریقہ مکروہ ہے. دوسرا یہ بھی مکروہ ہے کہ جب چہرہ دھویا جائے تو پھونک ماری جائے، یہ بھی مکروہ ہے. تو اس میں بھی کرتے ہیں کہ جب دھوتے ہیں یوں پھونک بھی مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے، پھونک وغیرہ نہیں مارنی ہے. اب جو غلط طریقہ ہے چہرہ دھونے کا وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ بس پانی مارتے، جب مارتے تو اتنا دائرہ بس تک پانی آئے گا، زیادہ سے زیادہ، باقی چہرے کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرتے ہیں. اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جس چیز کو دھونا فرض ہے اس پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو دھونا پایا جائے گا، ورنہ نہیں. اور اگر دھونا نہیں پایا گیا تو وضو نہیں ہوگا. اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا. معلوم نہیں تھا تو معلوم کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اتنے امپورٹنٹ مسائل ہیں، طہارت کے مسائل جس پر پوری نماز کا وجود موقوف ہے، اسے کیوں نہیں سیکھا تھا؟ تو لہذا جنہوں نے صرف یہاں سے پانی ڈالا اور پیشانی کا مسح کر لیا یا کنپٹیوں کو خالی یوں ہاتھ پھیر لیا گیلا، اس پہ پانی صحیح طرح بہا نہیں، ان کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے. چلے میں پہلے کال لے لیتا ہوں کہ بس چہرہ دھونے کا طریقہ بتا کے پھر جوابات کی طرف آتے ہیں. تو دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ تھوڑا سا چہرہ جھکا لیں، پہلے پانی لیں اور چہرہ تھوڑا جھکائیں اور لا کر یہ اوپر سے ڈالیں. یعنی آپ کے جو سرے ہیں، یہ جو سرے ہیں یہ آپ کے بال جمنے کی جگہ پر ہونے چاہیے، اس طرح لا کے ڈالیں. تو اس میں فائدہ ہوگا کہ اوپر سے پانی بہتا ہوا آئے گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سائڈوں میں پانی بہا نہ ہو، تو اب اس کا خالی مسح نہیں کرنا ہے بلکہ تھوڑا پانی لیں، اب یہاں سائڈ سے لا کے اس طرح ڈالیں، یہ حصہ دھلے گا، پھر تھوڑا یہاں سے لیں اور یہاں ڈالیں. تو آپ غور کریں گے کہ اس طرح 3 مرتبہ پانی ڈالنے سے مکمل چہرہ دھلا ہے. تو یہ 1 مرتبہ دھل گیا. 3 مرتبہ چہرہ دھونا سنت ہے. 3 مرتبہ چہرے پہ پانی ڈالنا سنت نہیں ہے. یہ 3 مرتبہ ہم نے پانی ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے. گویا کہ اب یہی پروسیس آپ کو 2 مرتبہ مزید کرنا ہے تاکہ 3 مرتبہ چہرہ دھل جائے. تو اس لیے بہنوں کے تو خیر داڑھی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو بہت آسانی کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ جیسے اب شام پانی ڈالا تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ چہرے کو داڑھی کو دبائیں، جو چہرے کے دائرے میں بال نظر آ رہے ہیں ان کو دھونا فرض ہے، یعنی یہ چہرے کا حصہ ہے گویا کہ، اور نیچے والے بال چہرے کا حصہ نہیں کہلاتے ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ داڑھی گھنی ہے یا چھدری چھدری ہے. اگر گھنی ہے تو صرف بالوں کی جڑ تک پانی کا پہنچنا کافی ہے، چاہے نیچے کی کھال دھلے یا نہ دھلے. لیکن اگر ہلکی داڑھی ہے پھر نیچے کی کھال کا دھونا بھی فرض ہے. اس لیے داڑھی والے حضرات جو ہیں وہ وضو کرنے میں تھوڑا سا جب داڑھی دھوئیں تو تھوڑا سا مبالغہ کریں تاکہ یہ اطمینان ضرور ہو جائے کہ ہلکی داڑھی والے کی کھال تک اور گھنی داڑھی والے کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ چکا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. تو جوابات کی طرف آتے ہیں. میں نے بہرحال آپ کو چہرہ دھونے کا طریقہ عرض کر دیا. تو جو داڑھی ہے گھنی ہے تو بالوں کی جڑ تک، اور ہلکی داڑھی ہے تو بالوں کی کھال تک، یعنی بالوں کے نیچے کھال تک بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہے. باقی جو نیچے کے بال ہیں ان کو دھونا مستحب ہوتا ہے، اور اگر آپ مسح کر لیں تو یہ سنت کریمہ ہے. اور مرد حضرات چہرہ دھونے کے بعد پھر اپنا الٹا ہاتھ نیچے گردن کی طرف سے ڈالیں اور سامنے سے نکالیں، یعنی داڑھی میں خلال کرنا ان کے لیے سنت کریمہ ہوتا ہے. جوابات کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کیا ایسا صحیح ہے کہ اگر ہم کسی جگہ بیعت کرتے ہیں، ان کا کوئی ادارہ چل رہا ہے تو وہ پابند کرتے ہیں کہ جو بیعت ہوگا وہ اس ادارے کے لیے کام بھی کرے گا، تو کیا یہ لازم ہے؟ دیکھیں لازم تو نہیں ہے، نہ یہ بیعت کے لوازمات میں سے ہے. لیکن اگر جن کی آپ نے بیعت کی ہے وہ جامع شرائط ہیں، یعنی صحیح العقیدہ ہیں، صاحب علم ہیں، عالم دین ہیں، اور اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، اور ان کا شجرہ جو آپ کو ملا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل بھی ہے، تو وہ یقیناً بیعت کے قابل ہیں. اب اگر ایسا پیر جو واقعی بعمل ہے وہ اپنے مرید کو کسی خاص کام کی تلقین کرتا ہے اور مرید وہ کام آسانی کر بھی سکتا ہے، اس میں اس کے لیے کوئی حرج کا پہلو نہیں ہے،
تو پھر اطاعت شیخ کرنی چاہیے اور اس کو اپنی ایک تربیت کا حصہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ارشاد فرما رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، تو وہ ٹائم دے، بشرطے کہ وہ ادارہ جو کچھ کام کر رہا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہو، اس میں کوئی ناجائز پہلو نہ ہو۔ اور امید ہے کہ جو کامل شیخ ہیں یا کامل پیر ہیں وہ کسی ناجائز کام کو تو حکم دیں گے ہی نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایک دفعہ تھوڑا سا تحقیق کر لی جائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور نیچے والے کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں، تو اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ ہاں اس ادارے میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کے پاس وقت بھی ہے تو پھر ضرور آپ کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہت بہتر ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ مصروف شخص ہیں اور وہاں کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں، یا اور کوئی آپ کو شرعی قباحت محسوس ہو رہی ہے اور آپ کام نہ کریں، تو اس سے آپ کی بیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں اور پیر صاحب نے کچھ ہلکا سا اظہار ناراضگی کیا ہے اور آپ مجبور محض ہیں تو پھر سلسلہ فیض ہی منقطع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو دیگر سلسلے کے اکابرین ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کا فیض خود بخود آپ تک پہنچے گا۔ تو یہ اب آپ خود دیکھ لیں، اگر عذر ہے تو آپ عذر پیش کریں، انہیں پیر صاحب کو قبول بھی کرنا چاہیے کہ مرید کو ایسا کوئی کام کا مکلف نہ بنائے کہ جو اس کے بس سے باہر ہو، لیکن اگر وہ ایسا عذر قبول نہ بھی کریں تو بہرحال یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ بیعت توڑیں، اور نہ مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی بیعت کے لوازمات میں سے ہیں کہ پیر یہ کہے کہ بیعت کی شرط یہ ہے کہ تمہیں کام کرنا پڑے گا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ مشروط اس انداز سے ہو جائے کہ آپ کام نہ کریں تو بیعت ٹوٹ جائے۔ آپ کام کر سکتے ہیں تو کریں، بہت اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے تو بہرحال بیعت آپ کی قائم رہے گی۔ بھائی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ گوشت وغیرہ صدقہ کرنا ہوتا ہے تو وہ گراؤنڈ کے اندر پھینک دیتے ہیں جانور وغیرہ کو، کیا اس طرح صدقہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ صدقے کا تصور سمجھ لیں۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور حصول ثواب کی نیت سے کوئی چیز خرچ کرنا، یہ ہے صدقہ بس۔ اب اس کے انداز مختلف ہیں، کبھی آپ کھانا کھلا دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، آپ جانور کو غذا ڈال دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ کہنا جی کہ اس طرح صدقہ ہو جاتا ہے، صدقہ تو ہے ہی، ثواب کی نیت سے جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں صدقہ ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ چیلوں کو گوشت ڈال دیں، کتے کو گوشت ڈال دیں، جانوروں کو ڈال دیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے حصول ثواب کی نیت سے اگر آپ یہ ایسی جگہ گوشت وغیرہ ڈال دیتے ہیں جہاں جانور کھا لیں تو یقیناً آپ کو اگر اخلاص ہے تو انشاءاللہ صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ بھائی فرماتے ہیں کہ انہوں نے وضو کر لیا لیکن بعد میں آخر میں شک ہوا کہ شاید میں کلی نہیں کر سکا تھا، تو کیا پورا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا صرف کلی کر لیں؟ دیکھیں اگر تو یہ اکثر وساوس آتے ہیں کہ آپ وضو کر لیتے ہیں اور پھر لگتا ہے کوئی عضو رہ گیا ہے تو بالکل پرواہ نہ کریں، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو پھر آپ جیسے مثال کے طور پہ کلی کے بارے میں آپ کو شک ہے تو آپ کلی کر لیجئے، یا جس عضو کے بارے میں شک ہے صرف وہی دھونا ہوگا، پورا وضو دوبارہ دہرانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، وضو ہو گیا۔ یہ قضا نماز کے بارے میں بہن نے ارشاد فرمایا کہ سنا ہے کہ جب قضا نماز پڑھیں تو وتر 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، وتر 3 رکعت ہی پڑھنی ہوگی۔ ہاں جو باقی آپ نے کہا میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ قضا نماز ادا کرنا ویسے تو ویسی ادا کرنی چاہیے جیسے عام آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کثیر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اور نفس ان کی کثرت کی وجہ سے ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تخفیف سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو نفس باخوشی راضی ہو جائے گا، اور بہت بہتر ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کر کے نفس کو راضی کرتے ہوئے تاکہ یہ مسلسل ساتھ دے اور جلدی جلدی نمازیں ادا ہو جائیں، اس چیز کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ وہ تخفیف یہ ہے، نمبر 1 جب آپ قضا نماز شروع کریں تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، براہ راست الحمدللہ سے شروع کریں، علم شریف پڑھیں، سورت پڑھیں۔ اب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں 3 تسبیحات کے بجائے صرف 1 بار تسبیح پڑھ لیں، لیکن اس میں ضرور ہے کہ جب آپ رکوع میں آرام سے پہنچ جائیں اب تسبیح پڑھیں اور ختم کر کے پھر کھڑے ہوں، ایسا نہیں کہ اوپر سے پڑھتے ہوئے گئے اور بس یہ رکوع میں گئے اٹھ گئے، اس سے پھر فرض پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سجدے کے اندر دونوں میں 1 بار تسبیحات پڑھ لیں۔ دوسرے اس میں ایک مزید تخفیف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمد کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں ٹنڈو الیال سے علی گوہر لگاری بات کر رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ سر یہ میں نے ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، شادی وغیرہ مجھے یا موئی بھرنا یا فوٹو کھینچوانا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ شادی کے لیے اچھا شادی میں بنانا، اچھا میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا 2 سوال ہیں۔ جی بہن فرمائیے۔ ایک سوال ہے کہ ظہر کی نماز ہم نے پڑھی اور سفر میں جانا ہے
दूसरी असर के हमें रास्ते में हो जाएगी तो वो दो इकट्ठी पढ़ सकते हैं। मतलब और दूसरा सवाल ये, नहीं, दोबारा कीजिएगा पहला क्वेश्चन। जोहर की नमाज हमने घर में पढ़ी और हमने कहीं जाना है ना, रास्ते में हो जाएगी असर की नमाज, तो हम दो इकट्ठी पढ़ के जा सकते हैं, असर और जोहर इकट्ठी पढ़ सकते हैं। सफर और कितना दूसरा दूर का सवाल करना है ये आपने? जी सफर क्या कहीं दूर इलाके में जाना है? नहीं, बाजार जाना हो गया या फिर अच्छा, बाजार, ठीक है मैं अर्ज करता हूँ और इंशाल्लाह। दूसरा ये कि 30 साल की तस्वीर जिस कमरे में होती है अगर उधर नमाज कहते हैं कि नहीं होती, वो यही पूछना। जी मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? मैं अर्ज करता हूँ, ये एक बहन को बता रहे थे कि क़ज़ा नमाज में तखफीफ क्या क्या हासिल हो सकती हैं। पहला बताया कि आप सना, तावुज़ और तस्मिया छोड़ दीजिए। रुकू और सुजूद में एक बार तस्बीह पढ़ें 3 के बजाय, और फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकअत में अलहम्द शरीफ के बजाय सिर्फ 3 बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहकर आप रुकू कर सकती हैं। नीज़ आखिर में अत्तहियात के बाद पूरा दुरूद इब्राहिमी या दुआ ना पढ़ना चाहें तो उसको छोड़ दें और सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कह लें, यानी अत्तहियात पूरी पढ़ें, इसके बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कहकर आप सलाम फेर सकती हैं। वितर के अंदर 3 रकअतें ही पढ़ेंगे। जिसने आपको बताया कि 1 रकअत वितर पढ़ सकते हैं उसने गलत कहा, लेकिन ये ज़रूर है कि तीसरी रकअत में दुआए कुनूत के बजाय आप 3 बार सिर्फ यूं कह लें रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, या अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली, इतना कह के आप रुकू कर सकती हैं। तो इससे बहरहाल नमाज काफ़ी मुख्तसर सी हो जाती है और नफ्स आसानी के साथ नमाज की अदायगी की तरफ माइल हो सकता है। ये एक तखफीफ वाला तरीका है, लेकिन अफजल और औला वही तरीका है कि आप पूरी नमाज पढ़ें। लेकिन अगर पूरी नमाज पढ़ने के सिलसिले में नफ्स इतना गालिब आ रहा है, सुस्ती कर रहा है कि पढ़ ही नहीं जा रही, तो इससे कहीं ज़्यादा छोड़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर यह है कि आप तखफीफ वाले तरीके के साथ नमाज को अदा फरमा लें। एक भाई बहन ने फरमाया कि जो बैंक में पैसा रखवा के उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, जैसे सेविंग अकाउंट में है, इसकी क्या शरई हैसियत है? देखें, अगर वो बैंक मुसलमानों का बैंक है और या फिर अगर काफिरों का बैंक भी है लेकिन मुसलमान के उसमें शेयर्स हैं, तो याद रखें जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखवाएंगे इसकी शरई हैसियत चूंकि कर्ज की थी और कर्ज पे नफा लेना सूद है, इसलिए इस किस्म के बैंक से जो मुसलमानों का बैंक है उसमें सेविंग अकाउंट में पैसा रखवाना और फिर उस पर सूद लेना ये गुनाह है। इसलिए करंट अकाउंट में आप रखवाएं, सेविंग अकाउंट में ना रखवाएं, क्योंकि उस पर सूद बनेगा तो आप उसको लेंगे तो गुनाहगार होंगे। बहन ने फरमाया कि एक मुतल्लका खातून थी, घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी। जिस शख्स से शादी की है, ये मुतल्लका बहन कहती है कि मुझे उस शख्स से बड़ी शदीद नफरत है, 2 बच्चे भी हो चुके हैं उस शख्स से, लेकिन वो कहती है वो छुटकारा चाहती है कि उससे छुटकारा हो जाए और ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है। देखिए, हमारी गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि मुतल्लका बहन से पूछा जाए कि अब अगर आप छुटकारा हासिल करेंगी तो क्या आपके घर वाले कहीं चले गए हैं या दुनिया से रुखसत हो गए हैं, क्या मसला है? अगर आप कहती हैं अभी भी मौजूद हैं, तो अब आपके अंदर वो हिम्मत कहाँ से पैदा हो जाएगी जो हिम्मत उस वक्त खत्म हो गई थी जब ये घर वाले आपको फोर्स करके शादी करवा रहे थे। तो जब आप उस वक्त इन घर वालों के सामने दब गई थी, तो अब शौहर को अगर आप पसंद नहीं कर रही हैं तो अब इनसे क्यों नहीं दब रही हैं? पहली बात तो ये। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब पहले जो शैतान, पहले आपने अगर घर वालों का कहना माना है तो अब शैतान आपको बहका रहा है और एक हिम्मत पैदा कर रहा है, आप घर वालों की भी आप परवाह नहीं कर रहे, शौहर की भी नहीं कर रहे, तो ये गैर मुनासिब हरकत है। दूसरी बात यह है कि देखें, शौहर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी अगर वो बिलफर्ज बुरी आदत में भी गिरफ्तार हो, कुछ भी हो, या उसकी शक्ल सूरत रंगत आपको पसंद नहीं आ रही, हर लिहाज से शौहर अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है। इसकी दलील ये है कि चाहे शौहर चरसी हो, मवाली हो, शराबी हो, जुआरी हो, डाकू हो, जानी हो, कैसा भी हो, लेकिन जब उस शौहर का इंतकाल होता है तो औरत पर 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारना लाजिम करार दिया गया है। और ये जो शौहर की वफात की इद्दत होती है, इसकी इल्लत ये लिखी है कि चूंकि शौहर एक नेमत थी अल्लाह ताला की और वो नेमत छिन गई, तो उस नेमत के छिनने पर इजहार गम का हुक्म है, यानी सोग मनाना जिसको कहते हैं। तो 4 माह 10 दिन तक औरत इस बात का इजहार करे कि मुझसे अल्लाह ताला की एक नेमत छिन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि शौहर की आदात, अतवार, रंगत, ये अलग चीजें हैं, लेकिन बहैसियत शौहर वो एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर का हक बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वह अपने शौहरों को सजदा करें। इसका मतलब ये हुआ कि शौहर एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी है और उसका बहुत बड़ा हक है। और इस हक में कोताही कैसी, इसका क्या नतीजा निकलता है? बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा मुझे जहन्नम दिखाई गई
تو میں نے اہل جہنم میں کثیر عورتوں کو دیکھا جو ناشکری کرتی تھیں. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور خواتین جو تھیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھیں؟ فرمایا کہ نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھیں اور شوہر کا احسان تسلیم نہیں کرتی تھیں. اور پھر ارشاد فرمایا، اور بڑی پیاری بات ہے بہنوں کو غور سے سننی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ ایک طویل عرصے تک اچھا سلوک کرو اور پھر وہ تم سے میں کوئی ایسی ناگوار بات دیکھ لے جو اس کو پسند نہیں آتی، تو وہ کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ کبھی کوئی بھلائی کی ہی نہیں ہے. یہ گویا کہ سرکار نے عورتوں کے ناشکرے پن کی طرف اشارہ کیا کہ عورت کے ساتھ جو واقعی ناشکری عورت ہوتی ہے، کتنے اچھا سلوک کر لیا جائے، کتنی نعمت دی جائے، لیکن جب کوئی شوہر کی طرف سے اذیت تکلیف پہنچے گی تو سارے احسانات کو فراموش کر کے وہ اس کے ناشکرے پن میں مبتلا ہو جائے گی اور کہے گی کہ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے، تم نے کبھی مجھے تم سے سکھ ملا ہی نہیں ہے، جیسے اکثر بہنیں کہتی ہیں. تو یہ چیز عورتوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اس کے علاوہ میں بہن کے لیے مزید ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو یہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں. اب ان بہن کو سوچنا چاہیے، جب اس شوہر سے شادی ہو ہی گئی، یا تو پہلے ہمت کر لیتی ہیں آپ نہ جاتی، اور اس سے 2 بچے بھی ہو گئے، تو اب آخر اگر کوئی چیز پسند نہیں بھی آ رہی تو میری بہن کمپرومائز کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیں آپ اس طریقے سے شوہر کے احسانوں کا بدلہ بھی نہیں دے پا رہی، اس کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہی، اس کی ناشکری میں مبتلا بھی ہو رہی ہیں. اور اگر آپ طلاق کا مطالبہ کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جائے گی اور آپ پھر جہنم میں جائیں گی. کیا فائدہ؟ جیسا شوہر ہے قبول کریں. دیکھیں یہ صرف میں ازواج کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا، شوہروں کی بھی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں فریقین میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، کوئی بھی 100% کامل نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی بہن کہتی ہے مجھے شوہر اس وجہ سے پسند نہیں آ رہا، تو ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے غور و تفکر کریں کہ کیا آپ 100% پرفیکٹ ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری باتیں شوہر کو پسند نہ آ رہی ہوں. اسی طرح بعض شوہر ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو کہتے ہیں اس کی یہ چیز پسند نہیں ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. تو آپ کی بھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ناپسندیدہ ہوں گی. کیا یہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ بالفرض آپ نے تو ارادہ کر لیا چھوڑنے کا، آپ نہ کر رہے ہوتے، لیکن بیوی کہتی کہ اس میں چونکہ یہ اوصاف ہیں اس لیے میں چھوڑ رہی ہوں. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے سامنے والے کو کچھ کمی کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، کچھ خرابیوں کے ساتھ قبول کرنا ہی پڑتا ہے، یہ سوچ کر کہ مجھ میں بھی اسی قسم کی کچھ کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں. ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جدائی اختیار نہیں کی جاتی. ان بہن کو چاہیے کہ سوچیں کہ پہلے آپ مطلقہ تھیں، دوسرے شوہر سے بھی آپ اس طریقے سے علیحدہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد یقینی سی بات ہے کہ آپ کی عزت میں فرق آئے گا. لوگ کویسچن کریں گے کہ پہلے شوہر سے طلاق ہو گئی دوسرے سے کیوں ہوئی، اور پھر آپ کے بچوں پر بھی کتنا منفی اثر مرتب ہوگا. جو 2 بچے ہیں آپ کے، کہ وہ جب ان کو بڑے ہو گئے تھوڑا شعور حاصل ہوگا، پتہ چلے گا کہ ہماری والدہ کو 2 مرتبہ 2 شوہروں سے طلاق ہوئی ہے، تو ان کے ذہن میں بھی کوئی منفی خیالات آ سکتے ہیں. اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا بہن سے کہ آپ اس قسم کی عورتوں سے نہ ملیں جو آپ کو گمراہ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ خواتین زیادہ احساس دلاتی ہیں. کسی بہن کی شادی ہو گئی کسی شخص کے ساتھ، بالفرض اس میں کوئی ایسا عیب ہے تو آ کے بولتی ہوں ہو تیری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، اف تو دیکھ اور اس کو دیکھ، تیرے ماں باپ نے پتہ نہیں کیا دیکھ کر دے دیا. تو اس کو احساس نہیں بھی ہوتا تو احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ چابی بھر کے اور جمالو نکل گئی، گھر کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی بہنوں سے بھی ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں. کوئی اپنے گھر میں خوش ہے اس کو خوش رہنے دیں. اس طریقے سے چابیاں بھر کے آپ تو نکل جاتی ہیں لیکن پیچھے والوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. بہنوں کو ہوشیار ہونا چاہیے اور غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اس قسم کی جو جمالو قسم کی عورتیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے عیش اور آرام سے اور خوشی سے وہ خوش نہ ہوں. ان کو چھوڑیے اور اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کیجیے. بھائی فرماتے ہیں کہ جو اقامت میں تکبیر کہی جاتی ہے کب کھڑے ہوں؟ دیکھیں فتاوی عالمگیری کے مطابق جب مؤذن حی علی الصلاح کہے اس وقت کھڑا ہونا شروع ہوں اور حی علی الفلاح پہ مکمل طور پہ کھڑے ہو جائیں، یہ ہی اس میں طریقہ لکھا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر امام صاحب مصلی پر موجود ہیں تو یہی طریقہ ہے کہ جب مؤذن صاحب حی علی الصلاح پہ پہنچے تو کھڑے ہوں اور حی علی الفلاح پہ مکمل طور پہ کھڑے ہو جائیں. اگر امام صاحب موجود نہیں اور سامنے سے آ رہے ہیں، یعنی سامنے حجرہ ہے، سامنے سے دروازہ ہے، وہ جیسے آ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نمازی امام کو دیکھیں سب کے سب کھڑے ہو جائیں. اور اگر امام صاحب پیچھے سے آ رہے ہیں مثلا صفوں کے درمیان سے چلتے ہوئے تو شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر اب یہ نہ دیکھیں حی علی الصلاح پر ہیں علی الفلاح پر ہیں، بلکہ جس صف سے وہ نکلتے جائیں امام صاحب وہ صف کھڑی ہوتی جائے. تو یہ 3 چیزوں کا اگر لحاظ کریں گے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، امام صاحب بیٹھے ہیں، سامنے سے آ رہے ہیں یا پیچھے سے آ رہے ہیں. تو تینوں طریقے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں. بھائی نے فرمایا کہ ان کو فالج کا مرض ہے، یہ پیشاب خشک کرنے کے لیے کپڑا استعمال کرتے ہیں، کیا اس کے بعد یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بے وضو آپ ہیں، مثال کے طور پر پیشاب آیا، کپڑے سے خشک کیا یا ٹیشو سے خشک کیا، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ کو اگر مجبوری ہے تو، لیکن بے وضو حالت میں قرآن پاک کو پکڑ کے نہ پڑھیں، آپ زبان سے پڑھ سکتے ہیں، بالکل اس کی اجازت ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہن فائی فرماتے ہیں کہ ان کی زوجہ کے ناخن خراب ہو گئے، ایسی کوئی بیماری ہو گئی اور پانی شدید نقصان دے گا، اس کے علاوہ مٹی بھی نقصان دیتی ہے، تو کیا کپڑے سے تیمم کر سکتے ہیں؟ کپڑے سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے، تیمم صرف زمین کی جنس والی چیز سے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اب آپ کو طریقہ عرض کر دیتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر پتھر سے تیمم کر رہے ہوں تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ چکنا سا پتھر لے لیں، وہ چکنا پتھر زوجہ کو دے دیں جس پہ کوئی گرد و غبار بھی نہیں ہے، نہ پانی کا مسئلہ ہے، وہ اس پہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دل میں نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کر رہی ہوں، اور اس پہ ہاتھ پھیریں، یہ دونوں ہاتھ اپنے پورے چہرے پہ اچھی طرح پھیر لیں، کوئی جگہ خشک نہ رہے، پھر دوبارہ ہاتھ پھیریں، پھر سیدھے ہاتھ کے کونیوں تک اور الٹے ہاتھ کے کونیوں تک اس طرح مسح کر لیں، تیمم ہو جائے گا، نماز ادا فرمائیں۔ بھائی نے فرمایا ان کے قریب شادی ہونے والی ہے، تو شادی میں کیا مووی بنوانا یا فوٹو کھنچوانا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے مووی کا تو جواز کا حکم ہے، بہرحال ہمارے نزدیک جواز کا حکم ہے، بنوا سکتے ہیں، لیکن اس میں فتنہ فساد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مووی بنانے والے اکثر مرد حضرات ہوتے ہیں، اور یہ عورتوں کے مطلب طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر عورتوں کی بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ ویڈیو ایڈٹ وغیرہ کے لیے ان کے دکان پہ بھی جاتی ہے، تو میں خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ناراض بھی نہ ہو بھائی کہ ہر ایک ایسا ہوتا ہے، تو بہرحال اپنے گھر کی خواتین کی پکچرز غیر مردوں کے سامنے جائے، ویڈیو جائے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہاں یوں ہو اگر کریں تو بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی ہینڈی کیم وغیرہ کے ذریعے گھر کی ہی کوئی خاتون تمام عورتوں کی ویڈیو بنا لے، اور پھر اس کا ایڈٹ بھی کوئی غیر مرد نہ کرے بلکہ خواتین ہی کریں، اگر ایسا پاسبل ہے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی تصویر وغیرہ جو ہے وہ نہ بنوائی جائے، جو نیگیٹو جس کے اوپر تصویر چسپا ہو جاتی ہے وہ غلط ہوگا۔ باقی بہرحال اس میں تھوڑا 2-3 مسائل اور ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا، اور بہن کے کویشچن رہ گئے ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ضرور عرض کروں گا، جو انشاءاللہ اب جمعرات کے روز ہوگا پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 7:30 سے 8:30، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی ظاہری، باطنی اور روحانی بیماری سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔